یاد آتی ہے جب تیرے تبسم کی ہمیں، دیر تک دل میں چراغاں کا سما رہتا ہے۔ آج میں اپنی پرانی فوٹو البم کی ورق گردانی کر رہا تھا تو زندگی کی گزری ہوئی کئی دہائیوں کے اوراق پلٹتا چلا گیا، اور میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جوانی، حسن و جمال، طاقت اور وقت کتنے بے وفا قسم کے الفاظ ہیں۔ قدرت انسان کو ایک انعام کے بعد دوسرا انعام تواتر کے ساتھ عطا کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان کا قد بڑھنے لگتا ہے، حسن و جمال، عقل و فہم اور صلاحیتیں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگتی ہیں۔ چال میں مستی، ادائے بے نیازی اور شباب دوسروں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتا ہے۔ طاقت اور اختیار کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر وہی قدرت اپنی عطا کردہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لینے لگتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم با اختیار سے بے اختیار ہوتے چلے جاتے۔ ہر چیز ہماری گرفت سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، یہاں تک کہ عقل و حواس بھی ہم سے جان چھڑا کر بھاگ جاتے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت ہمارے رشتے تو کیا، ہماری شکلیں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ بقول جناب احمد ندیم قاسمی کے، پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ، تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، BZU میں ایم فل اکنامکس کی کلاسز کا آغاز ہوا تو میں نے بھی داخلہ لے لیا۔ اس وقت میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کالج میں پڑھا رہا تھا، لیکن میرے مزاج میں طنز و مزاح کی چاشنی ابھی تک بام عروج پر تھی۔ شاید اسی وجہ سے پہلے ہی دن میری شناسائی کلاس میں جناب ڈاکٹر عمران شریف چودھری اور موجودہ چیئرمین اکنامکس ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر ملک ظاہر فریدی سے ہوئی۔ یہ دونوں نوجوان اپنے اساتذہ کے مؤدب اور لائق شاگردوں میں سے تھے، جن کو اساتذہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ دونوں انتہائی خوش مزاج طالب علم تھے۔ کچھ کر گزرنے کی امنگ ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ ہمارے اساتذہ میں بھی بڑی قد آور شخصیات شامل تھیں، جن میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالحفیظ چودھری، پروفیسر ڈاکٹر کرامت علی مرحوم، پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد اور پروفیسر ڈاکٹر شاہ نواز ملک صاحب موجود شامل تھے۔ ان کا شمار آج بھی ملک کے نامور معیشت دانوں میں ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان جیسے مایہ ناز اساتذہ سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ڈاکٹر عمران شریف بڑے ذہین اور محنتی انسان تھے۔ انہوں نے جوانی میں ہی ترقی کی بہت سی منازل قلیل عرصے میں طے کر لی۔ بطور چیئرمین شعبہ معاشیات اور بطور ڈائریکٹر اسکول آف اکنامکس ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بوقت رخصت وہ ڈین آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ پلاننگ کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارے کی حیثیت سے اگر ملک کی معاشی ترجیحات کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں وضع کرے، حکومتیں بے شک تبدیل ہوتی رہیں لیکن معاشی ترجیحات ہرگز تبدیل نہ ہوں، تو ہمارا ملک بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب چٹے گورے دراز قد کے خوبصورت اور وجیح شکل و صورت کے مالک تھے۔ ان پر ہر قسم کا لباس خوب جچتا تھا۔ مسکراہٹ ان کے چہرے پر زمانہ طالب علمی سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک رقص کرتی رہی۔ انہوں نے اپنے شعبے کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ ایک مخلص دوست، قابل استاد اور اعلیٰ پائے کے منتظم تھے۔ وہ عین عالم شباب میں کچھ عرصہ قلیل رہنے کے بعد چپ چاپ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ بقول شاعر، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بتا کر نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔